لوگ کہتے ہیں کہ ایک فرقہ ہے اور لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ نماز اگر سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تو پڑھو ہی نہیں، جبکہ نماز فرض اچھا۔ ہے. ٹھیک ہے. تو نماز ہاں۔ کے اپنے پڑھنے کے بھی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹینڈنس دے رہے ہیں، روز کی 5 وقت کی جو ہے نا آپ پریزنس دے رہے ہیں، آپ اپنی اٹینڈنس لگا آپ کی کاؤنٹ ہو رہی ہے. بھلے آپ نے اس میں آپ کو عربی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. آپ نے اللہ ہوں۔ تعالیٰ کے سامنے غلاموں کی طرح سجدہ کر لیا، آپ نے اپنی وہ عبادت کا جو حق ہے وہ آپ نے، جو آپ نے سر ٹکا کے آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو پنکچوئلٹی دی ہے، نماز سے آپ کو پنکچوئلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے دن کے جو حصے ہوتے ہیں نا، آپ کا دن الگ الگ 5 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. آپ کو پتا ہوتا ہے فلاں وقت نماز سے پہلے یہ کرنا تھا. پہلے زمانے میں نماز سے کے نا یہ جو ٹائمنگز ہوتے تھے نا، یہ سورج کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا، صرف سورج کے ٹائم کو انہوں نے کاؤنٹ کیا ہوتا ہے کہ سورج کی موومنٹ سے وہ ٹائم دیکھتے تھے اور رات تکے میں گزارتے تھے کہ رات گزر رہی ہے گزر رہی ہے گزر رہی ہے. 1000 سال پہلے جس طرح سے ٹائمنگ چلتے تھے. ماں اللہ تعالیٰ نے جو حساب رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دن کو جو ہے نا وہ گھنٹوں میں اور اس میں جس طرح سے اس میں بانٹ دی ہے نا، مختلف پیسز میں، نماز کی طرح نماز کے اسے پارٹیشنز میں بانٹا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بندے کا نا وہ ایک بہت اچھی روٹین قائم ہو جاتی ہے. ظہر کی نماز لیندی ہوتی ہے، عشاء کی نماز لیندی ہوتی ہے. اس کا رول یہ ہے کہ اس سے پہلے کھانا کھا لو، ہاضمہ کر لو، نماز پڑھ کے ہاضمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز میں آپ کے جو دماغ میں زہریلی کثافات وغیرہ ہوتے ہیں اور ریز ہوتی ہے سورج کی، وہ آپ کے سجدے سے آپ کے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا سو جائیں. تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقصد سے بنائی ہیں. آپ کی صحت بھی اچھا کرتا ہے. پھر یہ یوگا کے مین پوسچرز ہیں، الگ الگ ناموں کے مشکل مشکل آپ دیکھیے گا، اور وہ یہ نماز والے پوسچرز وہی پوسچرز ہیں. جب آپ نماز میں بینڈ ہوتے ہیں نا صحیح طرح سے، تو وہ آپ کا کڈنی کے فنکشن کو بھی فعال کرتا ہے. آپ کا یہ آپ کا یہ جو ٹریک ہوتا ہے اس کا یورینری، یہ بھی آپ کا جو ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے. آپ کو کڈنی کے ایشوز نہیں ہوتے. آپ جب جھکتے ہیں رکوع میں تو آپ کا معدہ سیٹ رہتا ہے، آپ کو قبض وغیرہ نہیں ہوتا. تو آپ کا دماغ مضبوط ہوتا ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں آپ کو زمین کی ریز ارتھ ملتی ہے آپ کو. تو بہت سے فائدے ہیں. اگر آپ کو عربی نہیں بھی آ رہی اور آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ضرور دے رہا ہے. مگر آپ جب اسے سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے فائدے آپ کی اسپرچل، آپ کی اس میں پھر تربیت ہوگی. ابھی آپ کی جسمانی تو ہو رہی ہے، اور پھر آپ کا وہ جو فرض ہے وہ پورا کرنا تو مست ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو اکثر لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت جب ہم سجدہ کریں تو ان دو نمازوں کے درمیان میں غلط کام کرتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہم نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ایسے کریں. اور جو بالکل ہی بےحس ہوتے ہیں تو ان کے دل پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے اپنے پاس بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو. تو نماز ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیسے روکتی ہے نماز. اگر سمجھ کے نہیں بھی پڑھ رہا تو اکثر لوگوں کے دل میں احساس جرم آ جاتا ہے نماز پڑھنے والوں کے، اور جو نہیں آتا وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ باتیں اتنی بری لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا. حقوق و لباس سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ آ جاتا ہے. اگر آپ حقوق و لباس صحیح طرح سے